إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر عصر کی قسم. إن الإنسان لفي خسر کہ انسان نقصان میں ہے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر عصر کی قسم. إن الإنسان لفي خسر کہ انسان نقصان میں ہے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر عصر کی قسم. إن الإنسان لفي خسر کہ انسان نقصان میں ہے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر عصر کی قسم. إن الإنسان لفي خسر کہ انسان نقصان میں ہے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر عصر کی قسم. إن الإنسان لفي خسر کہ انسان نقصان میں ہے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر عصر کی قسم. إن الإنسان لفي خسر کہ انسان نقصان میں ہے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر عصر کی قسم. إن الإنسان لفي خسر کہ انسان نقصان میں ہے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر عصر کی قسم، إن الإنسان لفي خسر کہ انسان نقصان میں ہے، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر عصر کی قسم، إن الإنسان لفي خسر کہ انسان نقصان میں ہے، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر عصر کی قسم، إن الإنسان لفي خسر کہ انسان نقصان میں ہے، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے آپ جو کو آواز بڑا آ رہی ہے میری؟ مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر عصر کی قسم، إن الإنسان لفي خسر ایک سیکنڈ، کہ انسان نقصان میں ہے، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ تلقین اور صبر کی تاکید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی، آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ ہیلو ہیلو ہیلو، آپ کی آواز تو آ نہیں رہی۔ ہیلو، کیا بات ہے؟ ہیلو، اب آ رہی ہے؟ ہیلو ہیلو السلام علیکم ہیلو، جی، آپ کا آواز آ رہی ہے اب؟ مجھے جی، تو آ آواز رہی کلیئر ہے۔ ہے؟ ہاں کلیئر ہے کلیئر ہے۔ اچھا، آپ کی آواز آ رہی تھی صحیح، میرے حال میں وہ کچھ پرابلم۔ چلیں پھر اس کو بھیجیں آن اسکرین، ٹھیک ہے؟ ریڈی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو تو آ رہی ہے نا میں اس ٹھیک ہے، کو، جی بالکل کلیئر آواز ہے، بس ٹھیک۔ اور یہ آن لائن بھی ہوئی ہے، تو میں بس اس کو اسٹارٹ کرتا ہوں، ہم لوگ انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ اور آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں، ایپیسوڈ 2، اور ہمارے ساتھ ممبر صوبائی اسمبلی، ایکس ایم پی اے، ایم کیو ایم پاکستان، ڈفرینٹ شعبوں میں ذمہ دار رہی باجی، ہمارے سی آئی سی شعبہ جو تھا، سینٹرل انفارمیشن سیل، اور ہمارا شعبہ کیم ونگ تھا۔ اسی طریقے سے ہمارا جو شعبہ پی آر ڈی ہم نے بنایا تھا، تعلقات عامہ، وہ تو کافی باجی کا رہا سلسلہ، اور وہ ہمارے ساتھ اس وقت لائن اپ ہیں۔ تو اپنے پروگرام نکارہ خدا کا آغاز کرتے ہیں شعر کے ساتھ کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، برا کہے جسے دنیا اسے برا سمجھو۔ زبان خلق
کی جو آواز ہے اس کو آپ تک پہنچائیں گے. اس کی سلسلے میں یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے میری, امید ہے آپ لوگوں تک کلیئر ہوگی چیزیں بہت ساری. تو سب سے پہلے جو ہے ہم ارم باجی کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے شاہد بھائی؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیے کیا ہو رہا ہے, کیسی ہیں, کیا چل رہا ہے؟ آل ویل, بس سب صحیح ٹھیک ٹھاک. جیسے کہ پاکستان میں چل رہا ہے کرونا ایشوز, یہاں پر بھی امریکہ میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے. اور بس یہی دعا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس وبا سے جلدی جلدی فارغ ہو اور ہم اپنی زندگیوں میں دوبارہ لوٹ کے آ جائیں. تو بس فی بالکل بالکل. الحال اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ویبینار میں نے کیا, اور اس کے بعد بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا, جو الیکٹرانک میڈیا ہے, اس پہ تو اتنی سپورٹ ملتی نہیں ہے کہ ہمارا جو موقف ہے, جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ جائے. اور اتنی زیادہ ایگزیجریشن ہے چیزوں میں, لوگ ایگزیجریٹ کرتے ہیں چیزوں کو بہت زیادہ, کہ لوگوں تک سچ نہیں پہنچ پاتا ہے. آپ خود, میں نے دیکھا آپ کی کئی, میں نے ویڈیو جو ہے لاگز دیکھے, ولاگز آپ نے کافی بنائے, اور آپ نے بہت زبردست اپنا کردار ادا کیا. ایک جو ایک ٹرم میں نے یوز کی تھی, روٹن ایگز, یعنی گندے انڈوں کو منظر عام پہ لانے کے لیے. اور آلموسٹ یہ وہی لوگ ہیں, 8 کا ٹولہ کہہ لیں یا 9 یا 10 افراد اب اس میں شامل ہو گئے, کہ جنہوں نے MQM کا ستیہ ناش کر دیا ہے. اور آپ تو گواہ ہیں, میں تو ڈپٹی کنوینر بہت بعد میں بنا, جب میں مرکز پہ آیا وہ 2015 میں, لیکن اس سے کافی پہلے سے آپ MPA چلی آ رہی تھی, مرکزی شعبوں میں تھی آپ. بہت سی چیزیں آپ نے دیکھی, جب میری پھر آپ سے بات ہوئی, آپ نے بہت سی چیزیں مجھے اس وقت بھی بتائیں جب میں ڈپٹی کنوینر تھا, اور میں بہت شاکڈ ہوا تھا کہ یہ رابطہ کمیٹیاں یہاں بیٹھی کر کیا رہی ہیں. پھر اب بعد میں جب آپ کو انہوں نے ہٹایا, استعفیٰ لے لیا, زبردستی استعفیٰ, آپ بھی ڈسارڈ ہو کے چلی گئی, آپ نے بھی استعفیٰ دے دیا, بڑا مطلب آپ کو انہوں نے تنگ کیا. تو یہ تمام چیزیں میری نالج میں ہیں. یہ 8 کا ٹولہ آپ کے پیچھے لگا رہا ہے, انہوں نے بڑی پرابلم کریٹ کی ہے. تو میں چاہوں گا ذرا آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں. فلور میں آپ کو دے رہا ہوں, تھوڑی سی آپ بیک گراؤنڈ بتائیں, پھر تھوڑا سا آپ جو پریزنٹ سچویشن ہے اس پہ بات کریں, پھر انشاءاللہ ہم فیوچر پہ بات کرتے ہیں. تو اوور ٹو یو پلیز. تھینک یو. پہلے تو شاہد بھائی کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دی اور یہ اس قابل سمجھا کہ آپ نے جو الفاظ میرے لیے استعمال کیے, اور آپ نے جو حقیقت بتائی کہ لوگ جب کہتے ہیں نا کہ آپ بھی اس پارٹی کا حصہ تھیں اور آپ چپ کیوں تھیں, تو میں اس وقت یہ کہتی تھی کہ میں چپ نہیں تھی اس وقت بھی, میں اس وقت بھی کہتی تھی, اور یہی ریزن تھا اس کے کہنے کی وجہ سے وہ میرے خلاف اس وقت بھی ایک پروپیگنڈا تھا پارٹی کے اندر. اس وقت بھی لوگ میرے اگینسٹ, یہی والا جو ٹولہ ہے اور ان کے جتنے چمچے تھے جو آج بڑی بڑی پوزیشنوں میں بیٹھے ہیں, ان کے خلاف. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میرا MQM میں آنے کا جو ایک پرانا, جو میرا آن ریکارڈ چیزیں ہیں, کہ میں خود سے نہیں آئی تھی. ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے میں آئی تھی, میں شکایت کرنے آئی تھی کسی کاؤنسلر کی, اور اس کے بعد مجھے اچھا انصاف ملا تھا, جو کہ MQM کی اچھی چیزیں بھی بہت ساری ہیں, جس کو میں ہمیشہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ مجھے بھولنا نہیں چاہیے ان چیزوں کو. وہ ایسا وقت تھا جب میں نے دیکھا کہ بہت اچھے لوگ بھی تھے وہاں پہ, بڑی بات سننے والے لوگ, تمیزدار لوگ, بات کرنے والے لوگ, لیکن ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں ان ہوتی گئی, جیسے جیسے میں لوگوں کو جانتی گئی, مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ بھی ہے. اور کچھ لوگ تو بالکل ہی جی اتنے رچ ہو گئے ہیں, اتنے امیر ہو چکے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی بری حالتوں میں ہیں, جو ہر وقت آ کے 90 پہ وہ مجھے کچھ نہ کچھ, صحیح بات ہے. کبھی میں بیٹھتی تھی تو مجھے کچھ نہ کچھ بتا ہی رہے ہوتے, اور آئی ڈونٹ نو کہ وہ مجھے کیوں بتاتے تھے, کیونکہ ان کو شاید یہ فیلنگ ہوتا تھا کہ یہ کوئی ڈفرینٹ لگ رہی ہے, یہ شاید ہماری بات سنے گی. دیکھیں وہ لوگ جو آتے تھے وہ بات اپنی بتانے آتے تھے, اور اگر ان کی کوئی بات نہیں سنتا تھا تو وہ بیچارے ڈس ہارٹنڈ ہو کے چلے جاتے تھے. لیکن کیونکہ وہ ایک پریشر تھا یہ رابطہ کمیٹی کا, اور یہ رابطہ کمیٹی جو تھی یہ اپنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتی تھی اس وقت, کہ ایون ہم لوگوں کو بھی یہ ایسا, مطلب ویسے تو باجی بولتے تھے, لیکن پیچھے سے جو یہ باتیں کرتے تھے وہ ہمیں, ہمارے تک آتی تھیں یہ باتیں. اور مجھے افسوس ہوتا تھا کہ اس میں صرف عورتیں ہی نہیں, اس میں آدمی بھی انوالو ہوتے تھے. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو یہ ہوا کہ جب کام کا موقع ملا, جب فرنٹ پہ آنے کا موقع ملا, تو جب کیمپنگ بنا تھا, بالکل بنا تھا, سٹارٹ نہیں ہوا تھا, اس میں میرا انٹرویو ہوا. اس انٹرویو میں مجھ سے بڑے سوالات پوچھے گئے,
اور یہ دیکھا گیا کہ میں مطلب کیا اردو اسپیکنگ کی نمائندگی کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی، لیکن میرے میں کوئی ایسی ان کو خرابی پسند نہیں آئی، تو انہوں نے مجھے ظاہر سی بات ہے کیمپ ونگ کا حصہ میں بن گئی، اور اس وقت پھر ہم نے سوشل میڈیا کیمپیننگ شروع کی. سوشل میڈیا کے ٹویٹر جو تھا سب سے پہلے میں نے بنایا تھا اور اپنا علی عابدی کا تھا. اس کے بعد ہم لوگوں نے دوسرے جو جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے ہم لوگوں نے ٹویٹر آئی ڈیز بنائے تھے، اور پی آر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ میں نے کریٹ کیا تھا. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں، پوری پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی میں پی آر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ نہیں تھا، وہ میں نے بنایا. اور پھر بہت ساری چیزیں ہیں، الطاف بھائی کے کوٹس کو انگلش میں ٹرانسلیشن کرنا، پوری ایک ٹیم کے ساتھ میں چلتی تھی، اور میں بڑی فخر محسوس کرتی تھی کہ میری ٹیم کو لوگ سراہتے ہیں اور ہم فرنٹ پہ آ رہے ہیں اور لوگ ہماری ٹیم کا حصہ بننا چاہتے تھے. لیکن جہاں پہ دوبارہ سے میں پیچھے چلی جاؤں کہ جو یہ ایم کیو ایم کا ٹولہ جس کو میں کہتی ہوں، جس کو میں مافیا کا میں نے نام بہت کوئی میرے خیال سے 3 سال پہلے میں نے ان کو کہا تھا یہ مافیا ہے. اس وقت انفارچونیٹلی سب لوگ ایک ہو چکے تھے، ایم کیو ایم پاکستان وجود میں آ گئی تھی، اور یہ ٹولہ جو تھا یہ اس میں سے کچھ لوگ مجھے بلانا چاہتے تھے اور کچھ لوگ میرے اگینسٹ تھے. تو جو لوگ بلانا چاہتے تھے انہوں نے کوشش کی کہ ان کو واپس لے کر آئیں. تو جو کنور نوید ہے اور کشور زہرا ہیں یہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے بلایا کامران ٹسوری بھائی کے اور بولا کہ آپ یہ سائن کریں یہ پیپر اور پھر آپ ایم کیو میں آ جائیں. اس پیپر پہ ایسی شرطیں لکھی ہوئی تھیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے ان کو بولا پہلی بات ہے میں اس لیے نہیں آئی ہوں کہ میں جوائن کر رہی ہوں، میں تو یہ دیکھنے آئی ہوں، میری پرانی ایسوسیشن آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اور آپ لوگوں نے جب مجھے انوائٹ کیا تو یہ کہا کہ کامران ٹسوری بھائی کے گھر میں آ کے ملاقات کرنی چاہ رہے ہیں وہ مجھ سے، تو میں کوئی پیپر سائن کرنے نہیں آئی تھی. لیکن میں پھر بھی خاموشی سے وہ پیپر اپنے پاس لے گئی اور میں نے فاروق ستار بھائی کو کہہ دیا کہ میں نہیں جوائن کروں گی. اور کامران ٹسوری بھائی کو بھی پتہ ہے یہ بات، خواجہ اپنے سہیل کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ میں نے منع کر دیا تھا. میں نے کہا تھا کہ جب میں نے ایم کیو ایم اس حوالے سے چھوڑ دیا ہے کہ جی الطاف حسین سے میرا کوئی واسطہ میں ان سے نہیں رکھنا چاہتی، تو ایم کیو ایم تو ان کی ہے. اور یہ جو ٹولہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ تو پہلے بھی میرے اگینسٹ تھا، تو یہ اب مجھے کیا ایکسیپٹ کرے گا؟ پہلے تو چلو پھر بھی میری کوئی سے ہوتی تھی کہ اگر میں کوئی لیٹر لکھتی تھی لنڈن تو اس کا جواب آتا تھا، یا چلیں الطاف بھائی جو ان کی اچھی باتیں میں نہیں بھولتی کہ وہ مجھے کال کرتے تھے، وہ مجھ سے میری بات سنتے تھے اور وہ پھر اس کے اوپر ایک ایکشن بھی لیتے تھے. اور 2 دفعہ میں نے ایم کیو ایم چھوڑی تھی یہ انہی کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ جو کراچی کی ٹیم تھی، ایک دفعہ لنڈن کی ٹیم کی وجہ سے میں نے چھوڑا تھا. اور بس یہ چیزیں بس بڑھتی گئیں. اور جب میں نے ریزائن بھی کیا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے کس وجہ سے ریزائن کیا. میں نے یہ سوچا کہ پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور جب ہم پاکستان کی پارٹی کہتے ہیں ایم کیو ایم کو، تو اگر ہمارا لیڈر اس طرح کی بات کہہ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر ہمارے لیڈر نے یہ بات کہی تو پھر اس کو اکسانے والا جو بندہ ہے وہ تو آج بھی ایم کیو میں بیٹھا ہے اور ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھا ہے، جس کا نام ہے عامر خان. اور عامر خان وہ بندہ ہے جس کے بارے میں نے جو تحقیق ساری کی تھی وہ یہی تھی کہ یہ غدار ہے، اس نے کتنے لوگ مروائے ہیں، اس نے کیا کچھ نہیں کیا. پھر یہ معافی مانگ کے آیا تھا، میں 90 پہ ہوتی تھی، میں ڈپارٹمنٹ سنبھالتی تھی، ہم وہاں موجود تھے جب اس نے معافی مانگی تھی. اور اس وقت ہم خاموشی سے آپس میں بات کر رہے تھے، کیونکہ میں بہت بولڈ تھی، میں بات کرتی تھی، مجھے ڈر نہیں تھا کسی کا. تو میں نے جب یہ بات کی اپنے ان لوگوں سے حیدر بھائی وغیرہ سے، تو انہوں نے کہا باجی بس چپ ہو جائیں، خاموش ہوئے ہیں، بس آ گئے نا اب عامر بھائی، تو الطاف بھائی نے ان کو معاف کر دیا. لیکن مجھے گٹ فیلنگ تھی کہ یہ بندہ جس نے اتنا کچھ پارٹی کو تباہ کرنے میں آگے کام کیا، اس کو واپس لانا، وہ میری کوئی گٹ فیلنگ تھی اس وقت. اور مجھے یہ بندہ عجیب سا لگتا تھا، جس طرح یہ دیکھتا تھا، جس طرح یہ بڑا خاموش رہتا تھا شروع میں، اور اسی کی وجہ سے پھر پارٹی میں اختلافات شروع ہو گئے. مجھے پتہ ہے رابطہ کمیٹی میں کتنی لڑائیاں چلی تھیں اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ اس کی وہاں موجودگی کچھ لوگوں کو بالکل پسند نہیں تھی.
لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اس بارے میں. اور پھر ایک دن ایسا ہوا جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ان سے کیا گرج ہے. دیکھیں میرا پرسنل یہی تھا کہ میں نے ان کی ایک دفعہ شکایت کی تھی, اور یہ شکایت یہ تھی کہ وہ مجھے کیوں اس طرح سے دکھتے ہیں, اور میں ان کو نہیں جانتی. وہ ہی ہیز نو رائٹ ٹو لک ایٹ می لائک دس. جب ہمیں باجیاں کہتے ہیں اور ہمیں اتنی عزت کرتے ہیں, یہ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ اگر میں نہیں ہوں ایم کیو ایم کی ڈزنٹ مین کہ آپ میری رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں. تو جب یہ شکایت گئی ان کی, تو اس کے بعد ان کو پتہ تو چل گیا کہ میں نے شکایت کی ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن وہ بندہ میرے اگینسٹ ہو گیا, اور وہ کوشش یہ کرتا رہا کہ کسی طریقے سے مجھے ڈیگریڈ کرے. جب مجھے سی آئی سی کی ممبر بنایا تو بھی اس نے وہ سرکولر نہیں جاری کیا. جب میں اس کے پاس گئی اور میں نے کہا آپ نے سرکولر کیوں نہیں جاری کیا, پوری پارٹی کو پتہ ہونا چاہیے, پوری میڈیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں سی آئی سی کی ممبر بن گئی ہوں. تو اس نے کہا ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہ اس وقت رابطہ کمیٹی کا آئی تھنک ڈپٹی کنوینر ہی تھا یہ اس وقت. اور میں آپ کو بتاؤں شاہد بھائی, جب آپ خورشید ہال میں بیٹھے تھے اور آپ سب کھڑے ہوئے الطاف بھائی سے آپ نے بات کی تھی, اس وقت انہوں نے پوچھا تم کون ہو, تمہارے بارے میں پوچھا, اور بعد میں انہوں نے اناؤنس کیا آفٹر دیٹ میٹنگ دیٹ یو ول کم ان رابطہ کمیٹی. پیپل ور لائک او مائی گاڈ اس کو کیسے بنا دیا یہ وہ. پھر جب آپ ڈپٹی کنوینر بنے اور مجھے تھوڑا فیل ہوا کہ آپ بالکل گراس روٹ سے آئے ہیں, اور آپ پرانے بھی ہیں اور گراس روٹ سے بھی آئے ہیں, اور آپ نے کوئی پیسہ بھی نہیں بنا ہے, تو مجھے تھوڑی سی ڈھارس ملی تھی, اور اسی لیے میں آپ کے پاس آئی تھی, اور اسی لیے میں نے آپ کو وہ انٹرنل چیزیں بتائی تھیں, اور میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ بہت گڑبڑ کر رہے ہیں یہاں پہ. آپ کو سمجھ ضرور آئی تھی, لیکن آپ کے گرد یہ پورا مافیا تھا. آپ اکیلے بھی اگر تھے لیکن آپ بات کرتے تھے, اور ان کو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں پسند تھا جو بات کرتا ہے. ان کو کوئی ایسا شخص نہیں پسند تھا جو ان سے کوشش کرتا تھا, اور میں اس کا پارٹ تھی. میں ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اس کو نہ پیسہ چاہیے نہ اس کو پاور چاہیے. انہوں نے مجھے پی آر ڈپارٹمنٹ جو میں نے کریٹ کیا مجھے اس سے ہٹایا. انہوں نے اپنی جو ان کو پسند تھی لیڈی اس کو کرائے, اس کو ایڈ بنا. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک نہیں کر سکتا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ میں پارٹی چھوڑ کے چلی جاؤں. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب انہوں نے ایسی چیزیں کی, مجھ پہ تہمت لگائی, مجھ پہ بہت ساری چیزیں کی, یہ سمجھتے تھے کہ میں پارٹی چھوڑ کے چلی جاؤں گی. پارٹی میں نہیں چھوڑی, اور جب میں نے ایم پی اے بنی تو بھی میں نے اپنا رول پورا کیا. اس پر بھی میں آپ کو کتنی چیزیں میں نے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کی کہ فنڈز ملتے تھے تو پتہ نہیں فنڈز کدھر جاتے تھے, کیونکہ وہاں پر بھی ایک بڑا مافیا بیٹھا تھا اسمبلی کے اندر, عامر معین جیسا بندہ. تو اپنا محمد حسین تھے, اپنا اظہار تھا, فیصل تھا. یہ کسی کو کام کرنے دے. اچھا یہاں پہ آج ہی آپ کو انٹرپٹ کروں گا, ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے میں آپ کو روکوں گا. یہاں پہ آپ نے جو باتیں کی اب اسی سٹیج پر دیکھیں, کچھ چیزیں جو آپ نے کہی ہیں, جب میں واقعی یہ اس چیز کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ جب میں رابطہ کمیٹی میں آیا اور میں ڈپٹی کنوینر بنا تو مجھے بہت ساری باجیوں نے یہ بات بتائی, اور میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی اچھا دیکھیں پتہ کیا ہے, پتہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم عوام کی ووٹوں سے جیت کر آتی ہے, اور ایم کیو ایم نے ہی یہ چیز جاری کی تھی, یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ عوام کا پیسہ عوام کے اوپر لگنا چاہیے, چاہے وہ ایم این اے کا فنڈ ہو, چاہے وہ ایم پی اے کا فنڈ ہو, چاہے وہ کونسلر ہو, چاہے میئر ہو, چیئرمین ہو. ہم جب سیکٹر انچارجز ہوا کرتے تھے تو سیکٹر انچارجز اتنے پاورفل ہوتے تھے کہ ہمیں یہ اختیار ہوتا تھا کہ ہم بلا کر جو ہے ان سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر, کیا چیزیں چل رہی ہیں یہاں پر, آپ کو جو پیسہ ملا ہے وہ پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے. آپ ساری چیزیں ہم اپنے جو ایم این اے ایم پی سے پوچھتے تھے, ان کا فنڈ کتنا ہے, ان کا کام کتنا ہے, ساری چیزیں ہم لیتے تھے, اور لینے کے بعد ہم ان کا حساب کتاب کرتے تھے. تو میں بڑا بدنام زمانہ سیکٹر انچارج تھا ایم پی اے ایم این اے کے سامنے کہ یار یہ ہمیں نہ کھانے دیتا ہے, اور یہ سارے پیسے کتنے بھی کام ہے, 50 لاکھ اسکوائر فٹ اگر ہمیں روڈیں بنانی ہو, رننگ فٹ اگر ہمیں روڈیں بنانی ہو, سی سی فلورنگ بنانی ہو, تو میں ان سے کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا تھا بلا کر اپنے یونٹ کے ساتھیوں میں بلدیاتی کمیٹی کے تھرو.
اب پرابلم یہ آئی کہ جب میں ڈپٹی کنوینر بنا تو میں تو اوور آل سب کے آ گیا, تو یہ چیز جو میں نے کی تھی اپنے سیکٹرز میں, تو مجھے تو اس چیز کو اب لے کر جانا تھا ایم کیو ایم میں, اور ایم کیو ایم میں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ پیسہ کہاں ضائع ہو رہا ہے, کہاں خرچ ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے میں نے کچھ باجیوں سے یہ بات پوچھی. باجیوں نے مجھے یہ بات بتائی, جو ایم پی اے تھی ہماری ریزرو سیٹس پہ 9 باجیاں تھیں. میں نے کہا آپ کا ڈیولپمنٹ فنڈ کہاں خرچ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی شاہد بھائی ہمیں تو کچھ نہیں پتا ہوتا, ہم تو یہاں پر ہمیں اظہار الحسن اور فیصل سبزواری ہمیں جو پیپر دیتے ہیں سائن کرتے ہیں, کہاں سائن کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کون سا پی سی ون ہے, کون سا کمپلیشن سرٹیفکیٹ ہے, ہمیں آج تک نہیں پتا چلا. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا پھر آپ کو گراؤنڈ پر پتا ہے کبھی کام ہوا ہے آپ کے پیسوں سے؟ انہوں نے کہا جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, تو گراؤنڈ پہ کام ہوا ہے نہیں ہوا ہے. تو مجھے یہ انکوائری پھر میں کرنے بیٹھا, میں نے کافی لوگوں سے بھی ڈیٹیل لی کہ گزشتہ 10 سالوں سے, یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ آلموسٹ 2002 سے لے کر 2013 تک, پھر 13 سے 15 16 سمجھ لیں 12 سال تک یہ ہوا کیا ہے خواتین کے فنڈ کے ساتھ, کہاں کام ہوا ہے, ان کا پیسہ کہاں خرچ ہوا ہے. تو یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس سلسلے میں. آپ نے بھی کچھ مجھے تفصیل بتائی تھی کہ یہ پیپر پہ سائن کروا لیتے تھے, تو کائنڈلی ذرا اس کے بارے میں تھوڑا مجھے بتائیں. اچھا, وہ میں آپ سے شیئر کروں گی. جب یہ ہوا نا کہ انہوں نے ہمیں بلینک پیپرز دیے اور بلینک پیپرز کو بولا کہ ان کو سائن کر دو, تو میں نے تو ہمیشہ سے اپنے فادر سے یہ سنا ہے کہ کبھی بھی کسی بلینک پیپر پہ سائن نہیں کرنا. میں نے وہ پیپر سائن کرنے سے انکار کر دیا. جب میں نے انکار کیا تو ہمارے جو سردار بھائی ہیں جو ہمارے پارلیمنٹری لیڈر تھے, انہوں نے مجھے کہا تم نے بہت اچھا کیا, تم نے بہت اچھا کیا سائن نہیں کیا. پھر میں نے خواجہ اظہار کو بولا کہ دیکھیں مجھے لکھ کے دیں یہ فنڈ کدھر جائے گا, بیکاز مجھے بٹھایا ہے پی این ٹی کالونی میں, مجھے بٹھایا ہے دہلی کالونی میں, پنجاب کالونی کو میں دیکھتی ہوں وہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں جو میں آپ یا تو میرے ساتھ کسی کو لگا دیں اس فنڈز پہ اور میں یہ کام پورا کروں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے باجی, ہم ایک اسٹریٹ بنا دیتے ہیں وہ پی این ٹی کالونی میں. وہ اسٹریٹ آلریڈی بنی تھی, افزا پارک تھا وہاں پر, وہ اسٹریٹ آلریڈی بنی ہوئی تھی. انہوں نے وہ اسٹریٹ پہ صرف میرے نام سے وہ اسٹریٹ کرا دی کہ جی باجی کے فنڈ سے یہ اسٹریٹ بنی ہے, اور اس میں 10 ٹرک آئے بجری کے. تو میں نے ٹرک والے کو بلایا, میں نے ٹرک والے سے پوچھا کہ ایک ٹرک کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 1 لاکھ کا ہے. تو میں نے 10 ٹرک کے لگائے تو 10 لاکھ, لیکن 5 کروڑ کا فنڈ تھا, 5 کروڑ. وہ ہمیں نہیں پتا کدھر چلے گئے. وہ انہوں نے جب میں نے زیادہ کوریدا تو مجھے یہ جواب ملا کہ باجی ان چیزوں میں مت پڑیں, یہ پارٹی کی امانت ہوتی ہے, ہماری مرضی ہوتی ہے اس کو کہاں لگائیں. بس پر جی یہی ہوتا رہا. ہر سال آتے تھے وہ فنڈز, ہر سال ہر سال. اور پھر کچھ باجیوں کے تو فنڈز انہوں نے ٹھٹا یا پتہ نہیں کہاں کا لگا کے دیا کہ نہیں وہ اچھا ہے, ایم کیو ایم ساری جگہ پہ پھیلے گی. حالانکہ کراچی میں سب سے زیادہ ضرورت تھی ان فنڈز کی. اگر ہم پانی کے ایشوز پہ کام کرتے اس وقت ان فنڈ سے, دیکھیں ایک عورت, ہماری کتنی عورتیں تھیں, 10 تھی شاید, 10 اور لیڈیز تھیں, 9 ایم پی ایس تھی ہماری. ہاں ایم پی اے 9 تھی, باقی 5 کروڑ سے ملٹیپلائی کریں آپ ذرا, کتنے ہوتے ہیں وہ. اگر یہ فنڈ پانی کے اس پہ لگا دیتے تو ہمارے ووٹرز کو پانی تک آ جاتا, ہمارے ووٹرز کو کبھی بیچاروں کو پرابلم نہ ہوتی. یہ سب کچھ کر سکتے تھے یہ لوگ, بٹ یہ کدھر پیسہ جا رہا تھا, کس کی جیب میں جا رہا تھا, کیا ہو رہا تھا. اوف, اللہ میاں ان کو پوچھے, خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے. اچھا, میں اس میں ایک آپ کو اور مزید اضافہ کرتا چلوں. ایک تو سوال آیا ہوا ہے, آپ پڑھیے گا اسکرین پہ, آپ نے جواب دینا ہے. فہد مصطفیٰ صاحب کوئی سوال کر رہے ہیں, اب یہ پتہ نہیں جیتو پاکستان والے ہیں یا کون ہے فہد مصطفیٰ صاحب کا. اچھا, یہ آپ کے ایک سوال ہے, میں یہ چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ ایک ہمارے ایم پی اے ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا بھی ایک پروگرام کروں گا اور ان سے بھی یہ بات کروں گا کہ کچھ لوگ ہیں ہمارے, میں بھی نام لینا نہیں چاہ رہا, وہ باقاعدہ پیپلز پارٹی کے بڈی ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر رات میں بیٹھتے ہیں محفلوں میں, اور اللہ معاف کرے اور بس کیا بولوں میں, غیر اخلاقی حرکتیں چیزیں وغیرہ وہاں ہوتی ہیں, اور دن میں یہ آ کے یہ پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں کرتے ہیں, میڈیا پر باتیں کرتے ہیں کارکنان کے درمیان, اور رات میں بیٹھ کر اور کیفیٹیریا میں, سینٹ اسمبلی میں, اور ان کے اپنے آپس کے بڑے کام ہوتے ہیں.
تو مجھے یہ ایک ہمارے ایم پی صاحب نے یہ بات بتائی جب میں نے یہ چیز اٹھائی پیسوں کا کہ پیسے کیسے خرچ ہوتے ہیں کہاں جاتے ہیں. انہوں نے کہا شاہد بھائی پیپلز پارٹی کے دور میں 10 کروڑ روپے ایک ایم پی اے کو فنڈ ملا جو ڈی سیز کے تھرو جو ہے وہ پیسہ خرچ ہونا تھا. تو کہنے لگے کہ میں اپنے ڈی سی کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ 10 کروڑ روپے کا میرا پیسہ جو خرچ ہونا ہے وہ کہاں ہوگا مجھے بتائیں تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے ساتھ کچھ پلاننگ کروں. تو ڈی سی صاحب نے کہا کہ جو ان کے متعلقہ ڈی سی تھے انہوں نے کہا جناب صاحب ان کا نام لے کر کہ بھائی آپ کا تو فنڈ یوٹیلائز ہو چکا ہے, پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اب ختم ہو گیا آپ کا فنڈ. تو وہ گھبرا گئے. اچھا وہ تھوڑے سے آپ ہی کی طرح اور ہماری طرح بولڈ آدمی ہیں, وہ تو جان کو ہٹلر ہو جاتے ہیں, کھاتے پیتے نہیں ہے, شریف آدمی ہے آج بھی وہ, اور شہید ساتھی کے ہمارے بھائی بھی ہیں بیچارے, وہ تو بیچارے بڑے اچھے آدمی ہیں, مجھے بڑے پسند ہیں. وہ نام ابھی میں بعد میں جب وہ آئیں گے تو میں انشاءاللہ ان کو لاؤں گا اپنے پروگرام میں. تو انہوں نے بڑا غصہ کیا ڈی سی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں ایم پی ہوں اور میرا فنڈ کیسے خرچ ہو گیا, تو مجھے آپ بتائیں اور کہاں ہوا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کو بتا دیں گے. اچھا اس طرح کافی دفعہ انہوں نے ٹرائی کیا, فون کیا, گئے, مگر انہوں نے نہیں بتایا. اب مزے کی بات دیکھیں, ایک دن جب انہوں نے بہت تنگ کیا تو ڈی سی صاحب کا فون آیا کہ سر آپ آئے ذرا آفس آ جائیں, تو آپ کا میں بتا دیتا ہوں حساب کتاب کیا ہے. وہ گئے آفس, کہہ رہے جب میں آفس گیا تو یہ بات مجھے کہنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پر فیصل سبز واری اور خواجہ اظہار الحسن بیٹھے ہوئے چائے پیٹیز کھا رہے تھے ڈی سی صاحب کے کمرے میں. اچھا یہ اس لیے میں نام لے رہا ہوں کہ یہ کیس اب نیب میں چلا گیا ہے اور باقاعدہ پروف اس کا موجود ہے, تو لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی آپ کے لوگوں کا پیسہ کہاں گیا ہے, کراچی کے لوگوں کا پیسہ تو پیپل پارٹی اور ایم کیو نے مل کے کھایا ہے. تو انہوں نے پوچھا فلانے صاحب سے بھائی کیا آپ کو کوئی پرابلم ہے, آپ ان کو کیوں تنگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فیصل سبزاری نے پوچھا کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے. تو انہوں نے کہا پرابلم ہے نا فیصل بھائی, میرا پیسہ خرچ ہوا ہے, میرے علاقے میں کہاں ہوا ہے, میں لوگوں کو جاؤں بتاؤں. تو فیصل سبزاری کہیں گے آپ ہم بیٹھے رہے یہاں پہ, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, آپ ان کو تنگ نہیں کریں, آپ کو جو کچھ پوچھنا ہے 90 آ جائے ہم سے پوچھیں. تو وہ کہنے لگے یار میں تو بالکل ہی اسپیچ لیس ہو گیا کہ یار میں کیا اب ان سے بات کروں, یہ لوگ تو بالکل اس وقت ہائی فائی ذمہ داریوں پہ چل رہے ہیں, 90 پہ ان کا جو ہے وہ پورا کیپچر کیا ہوا ہے, تو ان لوگوں سے کیا جواب ملے گا, بس اپنی جو ہے نا وہ عزت بچاؤ. تو کہیں گے بس میں پھر چپ ہو گیا. لیکن بعد میں وہ کیس ٹیک اپ کر لیا, انہوں نے لیٹر لکھا نیب نے, اور ابھی وہ نیب میں وہ کیس ہے, اب اس کی سنوائی ہوگی, کب انکوائری ہوگی, کب وہ کیس ہوگا, کب ان کو بلایا جائے گا, وہ چیز چل رہی ہے. تو ایک عوام دیکھیں میں جو یہ بات بتا رہا ہوں میں اکیلا بولتا ہوں, عوام کے اندر بہت سارے لوگوں کے یہ سوال آتے ہیں کہ تمہیں خارج کیا, مجھے معطل کیا. میں آج تک ٹل ٹو ڈے لیگلی, یہ تو بہادر آباد والی جو کمیٹی بیٹھی ہے قابض کمیٹی, انہوں نے جو ڈرامے بازی کی ہے انلیگلی کی ہے, مجھے یہ ڈپٹی کنوینر شپ سے کیا رابطہ کمیٹی کی ممبر شپ سے بھی نہیں ہٹا سکتے لیگلی کانسٹیٹیوشنلی. اس کے علاوہ جب میں 90 پہ آیا ڈپٹی کنوینر بنا, اس وقت 31 اکتوبر 1986 سے لے کر 22 اگست 2016 اور اس کے بعد جیل سے باہر آنے کے بعد اور 5 فروری 2018 تک ایک دن, ایک لمحہ, ایک منٹ کے لیے میں معطل نہیں ہوا کسی کیس میں, کچھ بھی نہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ طویل عرصے معطل رہے. کنور نبی صاحب نے یہ پریس کانفرنس میں کہا ہے, ابھی میں اپنے وکیلوں سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے میرے خلاف یہ باتیں کی ہیں کہ معطل رہے کرپشن کے الزام میں, تو میں اس پہ بھی ڈیفیمیشن سوٹ کی طرف جانے کا سوچ رہا ہوں انشاءاللہ. تو بہرحال یہ لوگوں کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے. اچھا آپ یہ تھوڑا سا جواب دیجیے گا کہ آپ کیا تناظر تھا, کتنی آپ تنگ ہو گئی تھی, پریشان ہو گئی تھی, آپ نے بولا بھاڑ میں ڈالو, پھر آپ نے دوسری پارٹی کی طرف گئی. تو ارفاظ مصطفیٰ صاحب کے سوال کا ذرا آپ جواب دیجیے. اچھا پہلے تو یہ بات ہے کہ جو لوگ سوال کر رہے ہیں وہ یہ مت سمجھیں کہ میں کوئی غصہ ہوں گی, ناراض ہوں گی, اس میں کوئی غصہ ہونے کی بات نہیں ہے. اور اگر وہ جی یہ بہت بات اچھا, کہہ ویری سکتی گڈ. ہیں کہ باجی اگر اتنی نظریاتی تھیں تو دوسری پارٹی کیوں جوائن کی, بالکل صحیح بات ہے. میں نظریاتی تھی اور میں نے جب تک ایم کیو ایم کے ساتھ میں کھڑی تھی, آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ میں کتنی ڈیڈیکیٹڈ تھی اپنے کام پہ, پورے دن میں گزار دیتی تھی 90 پہ, ایونٹس آرگنائز کرنا, لوگوں کو ریسیو کرنا, ملنا, جو کہ میرا رول تھا, ٹھیک ہے. اور پھر اسمبلی میں بھی اپنی پوری پرفارمنس دکھانا. میں نے اپنی کہتے ہیں نا عزت سے کام کیا اور حلال کام کیا, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیوں جوائن کیا. یہ میں نے میری جو ویڈیوز دیکھتا ہے ان کے سامنے بہت دفعہ میں نے انکشاف کیا ہے اس بات کا.
ہوا یہ کہ گلا لائے نے جس دن پی ٹی آئی کو خیر آباد کیا اور عمران خان پہ جو الزام لگایا سچا جھوٹا وہ اللہ جانے، تو اس دن خواجہ اظہار کا ایک بیان آتا ہے اور خواجہ اظہار کہتے ہیں ہم اپنی باجیوں، آپ ہماری پارٹی جوائن کریں کیونکہ ہم اپنی باجیوں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ اس دن میں نے خواجہ اظہار کو فون کیا، میں نے خواجہ اظہار کو بولا واو آپ بڑی عزت دیتے ہیں، آپ نے مجھے کیا عزت دی مجھے پتا ہے، آپ نے میرے بارے میں کیا کیا بکواس کی مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں آپ تو بالکل آؤٹ آف پارٹی سے، آپ کا تو آپ کی تو یہی ہر باتیں ہیں نا جو آپ بڑی بولتی ہو بولڈ بنتی ہو، آپ کی یہی باتیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کے ورڈز تھے۔ اس پہ مجھے اتنا غصہ ہے اور میرے ساتھ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کا رابطہ تھا کہ آپ ہمیں جوائن کریں۔ اس وقت میرا جو ریزگنیشن تھا وہ پینڈنگ میں تھا، میں نے ریزائن ضرور کیا تھا لیکن وہ پینڈنگ میں چلا گیا تھا، اور خواجہ اظہار نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تو ریزگنیشن ملا ہی نہیں ہے، جبکہ خواجہ اظہار کو پتا ہے کہ میرا ای میل جو ہے فاروق بھائی کو پہنچ چکا تھا اور میں نے کہہ دیا تھا کہ اب میں نہیں کام کر سکوں گی پارٹی میں۔ وہ دن تھا میں نے سوچا کہ اب ریٹیلیشن کا وقت ہے، یہ میرے منہ لگ رہے ہیں، اب میں بتاتی ہوں ان کو، اور میں نے یہ ریزن سے پی ٹی آئی جوائن کی تھی۔ لیکن جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی، اناؤنس کر دیا، اور جب میں پاکستان آئی اور میری پریس کانفرنس ہونی تھی کوئی تھوڑے دنوں کے بعد، اور میں کچھ پی ٹی آئی کے لیڈروں سے ملی، تو میں کوشچن میرے دماغ میں آنے لگا کہ میں تو ایک رسپیکٹ فلی کسی پارٹی میں جاؤں گی، نیکسٹ پارٹی میں اگر گئی تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس طرح سے ان لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے، اور ایسے سوالات کیے جیسے کوئی میرا انٹرویو لے رہے ہیں، جیسے میں کوئی ان کے پاس کے میں کوئی نوکری کے لیے کی تلاش میں نہیں تھی، میں ایک سرو کرنے کی تلاش میں تھی، اور سرو جب ایم کیو ایم والے مجھ سے اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایک طرف مجھے کہہ رہے ہیں آ جاؤ، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ پتہ نہیں اس وقت جی کے نہیں تھے جب مجھے یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ لوگ مجھے لے کر آئیں گے واپس ایم کیو ایم میں، تو یہی باجیاں جو آج کوئی پی ایس پی میں بیٹھا ہے، جو وہ باجی جو چلی گئیں پیپلز پارٹی جوائن کر لی، اپنی ہیر سوہو جیسی باجی جن کو 3 دفعہ ٹکٹ دیا گیا پارٹی نے، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ارم فاروق آئیں گی ایم کیو ایم میں واپس تو ہم اس کو لٹرلی جوتے ماریں گے، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور یہ میڈیا نے مجھے بتایا تھا، میڈیا نے، اور اللہ کا کرم ہے ماشاءاللہ، میں کہتی ہوں اللہ میاں نے میری کوئی اچھائیاں دیکھی ہوں گی کہ تم نے تو ابھی جانا ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں میں تم نے جانا ہی نہیں ہے، یہ تو آپ لوگ پھر بعد میں آپ لوگوں کی سپلٹ ہوئی تھی، اور اس سپلٹ میں بھی اس میں بہت زیادہ اسی ٹولے کا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ ٹولہ کویسچن اگر آپ ان سے کریں گے کہ جی پیسے کہاں گئے تو اس ٹولے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا آپ کا، اور یہی ریزن سے انہوں نے آپ لوگوں سے کنارہ کشی کی، یہی ریزن سے انہوں نے آپ جیسے لوگوں سے الگ اپنے کو کر دیا۔ لیکن میں اپنے لوگوں سے ہمیشہ سوال کرتی ہوں، میرے بھائیوں سے جو ایم کیو ایم کے ہیں یا میری بہنوں سے ایم کیو ایم کی، کہ آپ لوگ صرف اس لیے ایم کیو ایم یہ عامر خان گروپ کے ساتھ آپ نے جوائننگ کی ہوئی ہے کیونکہ ابھی ان کے پاس ایک منسٹری کہہ سکتی ہوں امین الحق کی، وہ بھی کیونکہ وہ اس کا چمچہ ہے عامر خان کا، اسی لیے اس کو ملی ہے، اور خالد مقبول کو انہوں نے سائیڈ لائن لگا دیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہونا ہی تھا، خالد مقبول کبھی بھی ایک پاور لیڈر کی طرح سے سامنے آ ہی نہیں سکتے، آئی تھنک میں کلیم کر سکتی ہوں کہ میں اس سے زیادہ پاورفل ہوں، خالد مقبول کیا منہ کھولیں گے اپنا جو میں کھول سکتی ہوں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ جتنے بھی سارے نا پاشا بھائی، یہ جتنے بھی سارے نا ان کی بنی ہوئی ہیں فائلیں، ان سب کی فائلیں ہیں، چاہے وہ چلے گئے ہوں پی ایس پی میں چلے گئے ہوں، چاہے وہ ابھی بھی این کیو ایم میں بیٹھے ہوئے ہوں، ان کی فائلیں ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ جب ان کی نا گردن پہ ہاتھ پڑے گا تو وہ فائلیں نکلیں گی ان کی، اور اسی وجہ سے یہ تتر بتر ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے یہ مہاجر کاز کے لیے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا، I'm sorry to say، کوئی یہ صرف استعمال کرتے ہیں شہیدوں کے ناموں کو، انہوں نے کیا کیا شہیدوں کے فیملیز کے ساتھ ہم ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، قبرستان بنانا از ناٹ ایوری تھنگ،
جا کے شوئیں مارنا, وہاں پہ تصویریں کھنچانا, شہدا کی قبرستان پہ تصویریں کھنچانا, دس از ناٹ ایوری تھنگ. آپ کو کرنا تھا نا کچھ, تو ان کے لیے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا دیتا ہے. آپ کے پاس اتنا لینڈ تھا. میں نے ان کو ایک دفعہ بولا تھا کہ جتنی ان کی بیوہ عورتیں ہیں, پتہ نہیں شاید بھائی آپ اس وقت تھے کہ نہیں, جتنی بیوہ عورتیں ہیں ان کے لیے وہ جو ہم نے کشور زہرا کی پوری بلڈنگ بنائی تھی اور خوشبو شجاعت کے پیسے سے بلڈنگ بنی تھی, وہ عورتوں کے لیے ٹریننگ سینٹرز بنا دیں, شہیدوں کی بیویوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, بچوں کے لیے. میں سنبھالوں گی اس کو, میں ان کے لیے سب کچھ کروں گی. لیکن جی کوئی کرنے والا نہیں تھا. جہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں یہ موٹا جو ہے, کیا نام ہے اس کا, کنور نوید جیسا آدمی جو اب جی ڈیفینس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جی ایک کئی بنگلے ہیں ان کے, حیدرآباد میں کئی بنگلے ہیں, ڈیفینس میں بنگلے ہیں, فارم ہاؤسز ہیں. بالکل یہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے. ان کی اگر رپورٹ, ان کی کوئی بھی ان کے اوپر بات کرے گا نا, تو یہیں سے پتہ چل جائے گا یہ کتنے پانی میں ہے. میں بالکل صحیح بات, بالکل صحیح. ان کا پاسٹ ریکارڈ نکال لیں, 15 سال پرانا پاسٹ ریکارڈ نکال لیں ان کا, اور ابھی کا نکال لیں, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا. دیکھیں میں نے یہی بات کی تھی جب میں رابطہ کمیٹی میں آیا اور ڈپٹی کنوینر بنا, تو میرا سب سے پہلا سوال یہ تھا, اور یقیناً اس وقت الطاف بھائی بھی لائن پہ ہوتے تھے, تو میں نے کہا کہ ان لوگوں کے پاس کون سا جادوئی چراغ ہے کہ جو کارکنان غریب سے غریب تر ہوتے گئے, اور یہ رہنما جو ہیں یہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. بلٹ پروف گاڑیاں, ڈیفینس کلفٹن میں بنگلے, اور بڑی ہائی فائی لگژری لائف گزار رہے ہیں, اور ان کو شرم بھی نہیں آتی, کارکنان کے سامنے سے فراڈے بھرتے ہوئے گن مینوں کے ساتھ گزر جاتے ہیں. تو محمد انور صاحب وہاں لائن پہ تھے, انہوں نے کہا پاشا بھائی اب تو آپ ڈپٹی کنوینر ہیں, تو آپ پھر ڈھونڈے نا ان کے ریزن, نکالے نا کیسے ہوتے ہیں. تو پھر الطاف بھائی نے بیچ میں پوچھا, ابے یہ ایک بلٹ پروف گاڑی آتی کتنے کی ہے؟ تو پھر جو ہے وہ ایک ساتھی نے بولا, بھائی 1.5 کروڑ سے تو کم کی آتی نہیں ہے. او تیری. اب انور بھائی نے بولا میں نے مجھ سے کہ آپ انکوائری کریں, تو میں نے کہا میں ایک پروفارما بنا رہا ہوں, اور یہی بات جو آپ نے کہی ہے کہ 1990 کے بعد یا پہلا الیکشن میں جب قومی صوبائی اسمبلی میں آئے 1988 اور 1990 کے بعد کی ہم ایک ٹریل بنائیں گے. اس ٹریل میں ہم لکھیں گے کہ آپ 1990 میں بنے تھے, آپ کے پاس کیا تھا, 1995 میں کیا تھا, 2000 میں کیا تھا, 2005 میں کیا تھا. آپ ایک پراپر گائیڈ لائن دیں نا, آپ ٹریل دیں, منی ٹریل دیں, بھئی آپ کیسے. ارے یہ بات ان کو اتنی بری لگ گئی کہ میرے یہ دشمن ہو گئے. شاید بھائی اکاؤنٹیبلٹی جو ہوتی ہے نا وہ ودن ہوتی ہے, پارٹی کی ودن ہوتی ہے. لیکن اس میں I'm sorry, میں ان کو بھی تھوڑا سا بلیم کروں گی جنہوں نے ان کو اتنی چھوٹ دی ہوئی تھی, اتنی چھوٹ دی تھی کہ یہ تو دیکھیں آنکھوں کے سامنے بنے ہیں نا سارے کے سارے. اور میں تو آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو اتنے ایسے لوگ آئے جنہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بہت کلوز نیٹ کام کیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو عادل صدیقی تھا, وہ عادل صدیقی جو 90 کا جو وہ فٹ پاتھ ہوتا تھا نا, وہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے, اور وہ بیٹھے ہوتے تھے صرف رابطہ کمیٹی میں اندر جانے کے لیے, کیونکہ وہ یہ اس لیے آئے تھے کہ جی میرا علاج کرانا ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. وہ اتنی بری حالت میں آئے تھے. ٹھیک ہے, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بہت ہی بری حالت میں. ہیلو جی آپ بولے. میں کہہ رہا ہوں عادل صدیقی کو تو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. یہ علاج کے لیے آئے تھے, پیچھے کرائے کے مکان میں رہتے تھے, پھر یہ میڈیکل ایڈ کمیٹی کے ساتھ جڑ گئے, پھر یہ جن سے یہ دوائیں اپنے لیے لیتے تھے, پھر یہ MQM کے بڑے بن گئے, پھر یہ دوائیں لینے لگے, پھر یہ دواؤں کے ڈبے لانے لگے, KKF میں کام کرنے لگے. ان کا ایک کردار تھا کہ انہوں نے بلڈ بینک بنانے میں تھوڑا سا کردار ادا کیا تھا, جس کی بنیاد پر ان کو MPA وغیرہ بنا دیا گیا. بعد میں یہ رابطہ کمیٹی میں آ گئے, بعد میں یہ MQM کے کماؤ پوت بن گئے, اور ایسے کماؤ پوت بنے کہ مجھے ایک دفعہ یاد ہے ایک ساتھی وہاں لندن میں تھے, انہوں نے بولا کہ ڈاکٹر عمران فاروق بھائی نے ان کو لندن بلا لیا تھا اور ان کو بٹھا دیا تھا دروازے کے باہر کہ اب تم پاکستان نہیں جاؤ گے اور یہیں بیٹھو گے. اور یہ صوفے پہ بیٹھے تھے, کرسی پہ ڈاکٹر صاحب,
اور یہ ان کا پیر پکڑ کے بیٹھے تھے, بھائی جانے دیں, ایک دفعہ پاکستان جانے دیں, اب نئی شکایت آئے گی. بہت ساری چیزیں جب تک ڈاکٹر عمران فاروق بھائی تھے بہت ساری چیزیں صحیح ہونے کی ہمیں امید تھی, لیکن اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں بچا, سب کچھ ہی ختم ہو گیا, بس اللہ معاف کرے. اچھا, ابھی ایک سوال آپ ایک ساتھی نے پوچھا ہے دیکھیے شاہد بھائی, کہ اس کا جواب دیجیے گا. آپ کو جی بتاؤں جی کہ پارٹی میں کچھ لوگوں کو اتھارٹی دی تھی کہ جی تم کماؤ, اور پارٹی کو کماؤ پوت جو آپ بات کر رہے ہو نا, اس میں ایک بابر اوری تھے, اس میں ایک عادل صدیقی تھے, اور جی اس میں ایک بالکل رؤوف صدیقی تھے. ٹھیک ہے, یہ تین جو تھے نا, یہ ہولی کاؤس تھے کہ یہ کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کر لیں, تو یہی روکا جاتا تھا. میں کیا سمجھتی ہوں کہ ایم کیو ایم کا جو زوال ہے, عروج نہیں میں اس کو کہوں گی, میں کہوں گی زوال, کیونکہ جب یہ ایم کیو ایم بنی تھی تو یہ سارے اچھے لڑکوں کے سے بنی تھی, یہ پڑھے لکھے لڑکے تھے, ان کے انٹینشنز غلط نہیں تھے, ٹھیک ہے, لیکن جب کریکٹ, بالکل ان صحیح. کو منہ کو پیسہ لگا, پیسہ جب منہ کو لگا, اور جب ایسے لوگ لائے گئے پارٹی میں جو پیسہ کمائیں, اور جب انہوں نے دیکھا کہ جب یہ ایسے فقیرانہ ٹائپ کے لوگ اتنے امیر بن سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہیں بن سکتے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایم پی ایس بھی جو بنے وہ وہی بنے جو کچھ نہ کچھ کرتا تھا. یہ پوری ایک ٹیم تھی, سوری ٹو سے انیس قائم خانی بھائی کی ٹیم تھی جو اس کو ایم پی اے بنایا گیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں سب جانتے ہیں کافی سارے اسی لیے وہاں چلے گئے پی ایس پی میں, کیونکہ یہ ایک پوری ٹیم کا حصہ تھے. اگر اب کوئی کہتا ہے نا صحیح, کہ ہم صاف ہو گئے ہیں, ہم صاف ہو گئے ہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا, میں نہیں مانتی, میں نہیں بالکل مانتی اس صحیح, بات کو, اور نہ میں میں کبھی ایگری ہوں آپ مانوں سے, گی, بہت ایگری, میں بالکل صحیح کبھی بات نہیں ہے یہ. مانوں گی. اور میں کہوں گی کہ میں اگر مجھے میرے انٹینشنز یہ ہوتے ہیں نا کہ مجھے سیٹ چاہیے ہوتی, تو بلیو می مجھے پی ٹی آئی سے ایم این اے میں بن چکی ہوتی, میں اب تک پی ٹی آئی کی ایم این اے ہوتی, میں بالکل سیٹ آپ کی کی بات بھوکی صحیح. نہیں تھی, میں بہرحال سرو کرنے چاہتی تھی. جی اچھا, ایک تو ایک سوال ایک صاحب نے پوچھا ہے, میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں سوال دوبارہ. دوسری بات یہ کہ تمام جو ویورز ہیں اس وقت تقریباً کوئی 46-45 کے قریب ابھی ویورز ہیں ہمارے پاس, جو ڈیڈیکیٹڈ ویورز ہیں, جو واکنگ ویورز نہیں ہیں, جن کو پتہ ہے ہم نے بات سننی ہے اور ہم نے بات آگے بڑھانی ہے, ہمارے لیے کافی ہے. بعد میں لوگ اس کی ریکارڈنگ بھی دیکھتے ہیں, اور اس کی ریچ جو ہے تقریباً کوئی 5-6 ہزار 7 ہزار تک بھی ہمارے پچھلے پروگراموں کی ریچ گئی ہے. تو وہاں سے بھی لوگوں کو ہم جو بھی بولیں یہ ریکارڈنگ پہ چلا جاتا ہے, اور لوگ اس حقائق کو جاننا چاہتے ہیں یوٹیوب پر بھی, اور ساتھ ساتھ ہمارا جو فیس بک پیج ہے. اچھا, ابھی میں یہ تمام ویور سے یہ گزارش کروں گا کہ جو ویورز باجی سے لائیو کوشچن کرنا چاہتے ہیں, ویڈیو کالز پہ آنا چاہتے ہیں, میں نے یہاں لنک دیا ہوا ہے نیچے کمنٹ میں نے لنک ڈالا ہے, میں ایک دفعہ اور کمنٹ میں لنک ڈال رہا ہوں, تو آپ لوگ جو ہے اس لنک کو فالو کریں, اس لنک پہ کلک کریں, اور کلک کرنے کے ساتھ آپ جو ہے ویڈیو کال پہ آ جائیں گے, تو میں آپ کو لائیو ویڈیو کالز پہ یہاں پہ لے لوں گا تاکہ آپ براہ راست ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکیں. اچھا, یہ ساتھی جو ہیں جو صاحب ہیں انہوں نے یہاں سوال کیا ہے کہ فاروق بھائی کے ساتھ آپ کیوں نہیں کھڑی ہیں, تو اس پہ بھی تھوڑے سی آپ روشنی ڈال دیں پلیز. ہلو, جی آواز آئی آپ کو میری؟ سوال ایک یہاں پر ویورز کا ہے ہمارے کہ فاروق بھائی کے ساتھ آپ کیوں نہیں کھڑی ہیں, تو اس پہ ہمارے ویورز کو تھوڑا سا آپ اپنے جواب دیجیے گا, کیا ہے اس بارے میں آپ کا؟ اچھا, اس پہ تو میں کھل کے آپ کو ایک بات بولوں گی کہ فاروق بھائی کے ساتھ نہ آنے کا ایک مقصد تھا, وہ یہ تھا کہ یہ جو لوگ تھے, جو یہ ٹولہ جو مافیا تھا, انہوں نے ایک یہ بات بھی اڑائی تھی کہ جو فاروق بھائی ہیں انہوں نے مجھے بڑی چھوٹ دی ہوئی ہے پارٹی میں, اور جی میں تو خود تو میری کوئی کیپیبلٹی ہے نہیں, میرا ٹیلنٹ ہے نہیں, میں بالکل ناکارہ قسم کی ایک عورت ہوں, اور فاروق بھائی اس کو لے کر آئے ہیں, فاروق بھائی نے اس کو سر پہ چڑھایا ہے, وہ اس کی بات مانتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کا چکر بھی ہو کوئی, میں تو سیدھی سیدھی بات بولوں گی آپ کو, ٹھیک ہے. یہ چاہتے ہی یہی تھے کہ میں جو ہوں
وہ یہاں سے نہیں، پھر بعد میں ان کو جوائن کر لوں فاروق بھائی کو. میں نے فاروق بھائی کو ایک بات بولی تھی, اگر آپ نے ایم کیو ایم کو آگے بڑھانا ہے تو آپ یہ پورے ٹولے کو اسپیشلی عامر خان کو نکال دیں. لیکن کیونکہ وہ آئے تھے, وہ چاہ رہے تھے سب کو لے کے چلنے کے لیے, درست. وہ جب ہلو, کچھ باتیں کی تھی, انہوں نے میری بات نہیں سنی تھی, جب سب پروو ہو گئی تو میں نے ان کو کہا کہ سوری, آپ کو میں نہیں سمجھتی کہ آپ آگے کچھ کر سکیں گے کام, اور آپ نے مجھے کیا, سب کو, ہم جتنے لوگ جو آپ سے توقع رکھتے تھے ان سے آپ پورا نہیں اترے, بالکل نہیں اترے. اور آج بھی میں کبھی اگر میں پاکستان گئی ہوں اور میری ملاقات ہوئی بھی ان سے, تو میں ان کو یہی بات پہ بولتی ہوں کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ پھر یہ جو کیس آپ نے, کیونکہ آپ سربراہ تھے کراچی میں, پاکستان میں آپ سربراہ تھے, آپ کو فاروق نسیم نے سائن کروا دیا, آپ نے سائن کر دیا, اور فاروق نسیم نے وہ ٹپ دے دیا ان لوگوں کو, اور وہ ٹپ کے اوپر یہ لے گئے, بیٹھ گئے کہ جی ہمیں بغیر بتایا کہ سربراہ نے اپنے پورے جو رائٹ ہیں وہ اپنے اوپر لے لیے ہیں. تو جائیں سپریم کورٹ میں اور فائٹ کریں, سپریم کورٹ سے فائٹ کریں اور واپس سربراہ بن کے دکھائیں. یا پھر اگر آپ نہیں بن سکتے سربراہ تو پھر ایم کیو ایم کو ختم کر کے, ایم کیو ایم کو نام کو استعمال مت کریں, وہ دے دیں ان کو, یہ لوگ ویسے ہی ناکارہ لوگ ہیں, ان کے انٹینشنز مہاجروں کے ساتھ نہیں ہیں, تو پھر اپنی ایک اور پارٹی بنائیں جس کا نام کوئی اور رکھیں. لیکن ان کی کوئی اور, میرا کانفلکٹ ان کے ساتھ یہیں پر ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ اپنی پارٹی اور اپنے لوگ لے کے کوئی اور پارٹی کے نام پہ آگے آئیں. آپ ایم کیو ایم کے نام پہ آگے نہیں آ سکیں گے, نہ یہ آپ کو سیٹ دیں گے یا آپ کو ہرائیں گے, اور انہوں نے ہرایا آپ کو, اور یہی ہوا کہ جتنے وہ لوگ تھے وہ سب ہار گئے, جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے تھے سب ہار گئے. اچھی بات ہے. دیکھیں یہاں میں ٹھیک ہے, آپ چونکہ ڈیفینیٹلی گراؤنڈ پر نہیں ہے اور آپ کو ڈیفینیٹلی بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہے, تو میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتانا چاہتا ہوں ایک تمام ویورز کے لیے, تاکہ میں لوگوں کو پتہ چل سکے. دیکھیں فاروق بھائی کو جو انہوں نے ریموو کیا تھا وہ ایک ایم کیو ایم کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق 2/3 میجورٹی کے ساتھ آپ فاروق ستار بھائی کو یا کسی بھی کنوینر کو, نئے کنوینر کو لا سکتے ہیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ. اچھا, فاروق بھائی نے جب یہ اعلان کیا, جب یہ طے کیا ہم نے 5 فروری کے بعد, تو ہم نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب یہ رابطہ کمیٹی چلنے والی نہیں ہے, اور آخرکار فاروق بھائی اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے جو آپ نے بات بولی کہ یہ عامر خان کو اور ان لوگوں کو جو ہے ریموو کرنا پڑے گا. اور جب میں دیکھیں جیل سے جب میں آیا ہوں, بلکہ جب میں جیل میں تھا تو میں نے دیکھا کہ رابطہ کمیٹی میں 5 افراد کو ایک دم شامل کر لیا گیا ہے. دیکھیں یہ جو رابطہ کمیٹی کے جو ممبران ہوتے ہیں نا, یہ کوئی موم کا گڈا نہیں ہوتے ہیں کہ آپ اپنے مرضی سے چاہیں کان مروڑ دیں, ہاتھ مروڑ دیں. یہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن کے تحت کے طرح سے کی وجہ سے منتخب ہو کے لوگ آگے ہیں, اور یہ کوئی بھی ان کو نہ ہٹا سکتا ہے نہ کوئی بندہ اس میں ایڈ کر سکتا ہے. ہاں, آفس بیئرر کے لیے رابطہ کمیٹی کے اتفاق سے آپ کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں, آپٹ کر سکتے ہیں, ایک آپشن موجود ہے. لیکن جب میں آیا تو اس وقت دل سے جب میں باہر آیا تو اس وقت ہمارے پاس کوئی 52 کے قریب رابطہ کمیٹی کے ممبران تھے. 52 کے قریب رابطہ کمیٹی کے ممبران تھے, اور یہ 52 ممبران میں سے 35 رابطہ کمیٹی کے ممبران ایک طرف, جن میں سے کوئی آتا تھا کوئی نہیں آتا تھا, اور باقی جو ممبران تھے اس کے علاوہ وہ لوگ اپنی بدماشیاں کرتے تھے, وہاں بیٹھ کے ٹھیکے لیتے تھے, ٹھیکے بیچتے تھے, جابیں بیچتے تھے. بہت سارے لوگ ابھی بھی وہاں پر رابطہ کمیٹی میں موجود ہیں, اور یہ جو لوگ ہیں یہ آج بھی موجود ہیں, ان کے ثبوت موجود ہیں سب لوگوں کے پاس. نام میں بھی کسی کا نہیں لے رہا, یہ تو انشاءاللہ جب ہم آئیں گے اور ہم اپنی کانسٹیٹیوشن کے تحت ایک ہم اپنی کمیٹی بنائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم چیزوں کو مینیج کریں گے, اور چیزوں کو مینیج کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان رابطہ کمیٹی کے اندر بیٹھ کر جو 35 رکنی رابطہ کمیٹی, اس میں سے 2 لوگ, ایک شبیر قائم خانی بھائی اور ایک ہیر سوہو باجی, وہ بھی ان لوگوں کی پریشانیوں سے تنگ آ کر دل برداشتہ ہو کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ 8 کا ٹولہ جب تک بیٹھا ہوا ہے رابطہ کمیٹی کو کبھی بھی صحیح نہیں ہونے دے گا.
अच्छा, इसमें एक अहम आदमी है, वो है खालिद मकबूल सिद्दीकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन मैं लापता हुआ हूं 14 दिसंबर 2017 को, तो उस दिन 8:30 बजे मेरा झगड़ा हुआ राब्ता कमेटी के टेबल पर इस बात पर। तमाम लोग ये गौर से सुने, मेरा झगड़ा राब्ता कमेटी के बंद कमरों में होता था। मैं ये जो अब चीख रहा हूं, मैं मेरे पास चूंकि अब कोई फोरम नहीं है, अब मैं आवाम को ये बातें बता रहा हूं। मेरा झगड़ा राब्ता कमेटी के बंद कमरों में ये होता था कि राब्ता कमेटी का ये जो टेबल है, ये महाजिरों के लिए, कराची के लिए संजीदा गुफ्तगू करने और उनकी जो नसीब बदलने के लिए, उनके लिए काम करने के लिए और ब्यूरोक्रेसी से लड़ने के लिए, पीपल्स पार्टी की ब्यूरोक्रेसी से लड़ने के लिए, कराची के लोगों को उसके हकूक दिलवाने के लिए, प्लान करने के लिए, बैठने के लिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए ये टेबल है राब्ता कमेटी का। लेकिन यहां मैं जब शाम में आता हूं तो देखता हूं कि कोई ठेकेदार से लिफाफा लेने के लिए आया होता है, कोई किसी को 15 ग्रेड से 17 ग्रेड के अंदर भर्ती करने के लिए तय से मीटिंग करने के लिए आता है, कोई कहता है कि जो 17 ग्रेड में 18 ग्रेड की गाड़ी इनको दिला दे किसी को। ये सारी चीजें वहां पे चल रही थी, तो मैं बहुत गुस्सा हुआ। और उस वक्त अब्दुल कादिर खानजादा भाई राब्ता कमेटी के मेंबर बैठे हुए थे वहां पे, अमीनुल हक साहब वहां पे बैठे हुए थे, मेरे बराबर में खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई बैठे हुए थे जो डिप्टी कन्वीनर थे उस वक्त, मेरे सामने जावेद हनीफ बैठे हुए थे, यूसुफ शहवानी जो एमपी हैं वो बैठे हुए थे, और भी राब्ता कमेटी के दीगर मेंबरान बैठे हुए थे। वो सब मेरी बातों को गौर से सुन रहे थे। तो जावेद हनीफ भाई ने कहा मुझसे कि यार बिल्कुल मैं पहली दफा देख रहा हूं कि ये राब्ता कमेटी के टेबल पर कोई बंदा ऐसी बात भी कर सकता है कि यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, मैं तो यही देखता हूँ। मैं तो, उन्होंने नई नई एमक्यूएम ज्वाइन की थी, उन्होंने कहा मैंने तो नई नई एमक्यूएम ज्वाइन की इसलिए कि यार कुछ महाजिरों के लिए, कराची वालों के लिए खास तौर पर हम कुछ करें शहरी सिंध के लिए। लेकिन यहाँ तो आप सही कह रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ यही काम हो रहा है। तो अमीनुल हक बहुत गुस्सा हुए, अरे पाशा भाई आप आते हैं तो बस आप शोर शराबा करते हैं, आप खामा-खाई की बातें करते हैं। मैंने कहा ये खामा-खाई की बातें नहीं अमीन भाई, यह हो रहा है, मैंने भी आंखों से देखा है। तो खालिद भाई ने एक जुमला कहा, खालिद भाई को शायद याद हो, ये मैं अभी इसकी क्लिपिंग चलाऊंगा बाद में, कि खालिद भाई ने कहा कि जो करप्शन का लेवल आप जब जेल गए थे छोड़कर और आप उसको सही कर रहे थे, वो एंड था उस वक्त का, एक्सट्रीम था। लेकिन अब जो करप्शन का लेवल है वो एक्सट्रीम अब बिगिनिंग है, ये यहां से तो अब शुरू हुए हैं ये लोग। तो मैंने कहा खालिद भाई आप भी तो डिप्टी कन्वीनर है, आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने 8:30 बजे गुफ्तगू की है, 8:30 बजे मैं निकलता हूं घर जाने के लिए, तो मुझे नामालूम अफराद मुंह पे कपड़ा डाल के मुझे ले जाते हैं। तो मैंने तो ये भुगता है। और वो लोग जो ये कहते हैं कि जी आप आके बात करते हैं, आप आके बात करते हैं, आपने ये बातें बंद कमरे में करनी थी। भाई बंद कमरे में की है ये बातें, खुदा की कसम मैंने बंद कमरे में ये बातें की हैं। मैं इनसे लड़ा हूं। जब मैं लापता होकर वापस आया हूं तो आमिर खान कहते हैं शाहिद पाशा को अपने डिप्टी कन्वीनर से हटा दिया। ओए भाई तू कौन है? तू चीज क्या है यार? राब्ता कमेटी का हटाने वाला तू तो खुद एक राब्ता कमेटी का इलेक्टेड मेंबर है। तो फारूक भाई ने मुझे बोला अभी रुक जाए बाद में करते हैं, तो मैं भी चुप हो गया। तो बाजी ये बातें हैं हमारे भी दिल में। ये फोरम मैंने इसलिए बनाया है, हफ्ते में 2 दिन हम ये बात करेंगे, 1 घंटे का हमारा ऑलमोस्ट प्रोग्राम होने वाला है। और हमारी कोशिश थी कि कोई लाइव कॉलर आए तो हम बात करें, उनसे सवाल जवाब लें। बहरहाल कोई अभी तक वो लोग आए नहीं है। मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा और चाहूंगा कि आप भी अभी क्लोजिंग करें अपने क्लोजिंग रिमार्क के साथ। इस प्रोग्राम को फिर हम इंशाल्लाह एंड की तरफ लेके जाते हैं। प्लीज ओवर टू यू। मेरे ख्याल में आपकी वॉइस का इशू आ रहा है, शायद आपकी वॉइस आ नहीं रही। प्लीज ट्राई करें, वॉइस देखें आप अपनी। वॉइस देखें, हाँ वॉइस नहीं आ रही। नो 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 नो, आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी भी नहीं आई। आप मेरे ख्याल में आप रिकनेक्ट करें या तो शायद देखें। हाँ वॉइस नहीं आती। चलो ठीक है, बाजी का वॉइस का इश्यू है, बाजी ने बाय बाय कर दिया है।
اور انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی. اور ساتھیوں آپ نے دیکھا آج کا پروگرام ہمارا رابطہ کمیٹی کا جو قابض ٹولہ ہے اس کے خلاف جو لوگ تنگ آ کر ایم کیو ایم چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے, تو ہم یہاں پر آپ کے سامنے ان لوگوں کو لائیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں صحیح ہوں گی. ایک ایم کیو ایم ہوگی, اچھی ایم کیو ایم ہوگی. اگر کوئی لائف کالر آنا چاہتا ہے, میرے پاس 2 منٹ ہیں, اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ساتھی کوئی بات کر سکتے ہیں, ورنہ اگلے ہفتے کو رات 11 بجے سیٹرڈے نائٹ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کوئی اچھے ایک مہمان کے ساتھ. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک چاہیے مجھے کمنٹس میں کہ ابھی کوشش ہے, خرابیاں ہیں, تھوڑی سی اسکرین میں پرابلم آ رہی ہے, تھوڑی سی لائٹ کی پرابلم آ رہی ہے. یہ ون مین شو کر رہا ہوں میں ہی ایڈیٹر ہوں, میں ہی لائٹ مین ہوں, میں ہی کیمرہ مین ہوں, میں ہی اسکرپٹ رائٹر ہوں اس کا, اور میں ہی اس کو جو ہے وہ براڈ کاسٹ کر رہا ہوں. تو تھوڑا سا مجھے مارجن دیں ساتھی, جو چیزیں تھوڑی بہت اس میں براڈ کاسٹنگ میں تھوڑی بہت خرابیاں آ رہی ہیں. بیک اسکرین جو میری چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے لائٹ کی وجہ سے. سائڈ میرا یہ آپ دیکھ رہے ہیں سر کی طرف, ہاتھوں میں تھوڑی سی چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ میں انشاءاللہ اپنا بیٹر کروں گا آہستہ آہستہ چیزوں کو. تو تھوڑا سا کرتے ہیں, ہم کوئی میڈیا پرسن تو ہے نہیں بھائی. ایک اپنی پارٹی کے لیے, اپنی تحریک کے لیے, ایک عظیم الشان نظریے کی بنیاد پر تشکیل پانے والی ایک عالی شان پارٹی جو کہ اولین جدوجہد مہاجروں کے لیے شروع کی, بعد میں یہ پاکستان کے تمام جو محکوم اور مظلوم عواموں کی جدوجہد میں یہ پارٹی تبدیل ہو گئی. تو اس کا ایک ادنا سا کارکن ہوں, اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس پارٹی کو 1984 کی ایم کیو ایم کو ہم بحال کریں. اور اسی طریقے سے جس طرح فاروق بھائی کہتے ہیں کہ 84 والی ایم کیو ایم بنائیں گے, کیونکہ 84 کی ایم کیو ایم میں کوئی لالچ نہیں تھا, کوئی لوگوں کو مزے نہیں تھے, کوئی منسٹریاں نہیں تھی. تو وہ والی ایم کیو ایم بنائیں گے. تو انشاءاللہ اس ایم کیو ایم بنانے میں آپ سے ہم تعاون درکار رہے گا, آپ لوگوں سے. آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھیں, جو غبار ہے, جو غلط باتیں ذہن میں ہیں اس کو نکالیں. تو انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے نائٹ 11 بجے آپ لوگوں سے نکار خدا کے فورم پہ ملاقات ہوگی. وہ تمام ساتھیوں جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا, آپ کا بہت شکریہ. ان تمام ساتھیوں نے جنہوں نے کمنٹس کیا, جنہوں نے ہمیں ویل وش کیا, ویل وشرز ہمارے, ان کو بھی, جنہوں نے کرٹیسائز کیا ان کو بھی, سب کو سلام. لیکن یاد رکھیں کہ سچائی کی راہ پر اگر چل پڑو تو پھر کہیں پر قیام مت کرنا, کیونکہ سچائی کا وہ راستہ ہے کہ کٹھن راستہ ہے, لیکن سچ کی بالآخر جیت ہوتی ہے. ساتھیوں بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں, اپنا خیال رکھیں, اور ان کا زیادہ خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. سائن آف فرام ہیئر, سید شاہد پاشا. اللہ حافظ.